صفحہ نمبر 19 پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے وعدہ کیا مشرکوں میں سے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی واحد وہ سورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں تو جون سی بھی 113 باقی صورتیں ہیں، سب کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے آغاز میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ مفسرین نے بہت زیادہ اس کے لیے جواب لکھے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے، جو واقعات سورہ انفال میں بیان ہو رہے ہیں وہی سورہ توبہ کے آغاز میں بیان ہو رہے ہیں، تو اس لیے دونوں کا مضمون ایک ہے، تو لہٰذا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ جو سب سے بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتائی بسم اللہ، اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قرآن مجید ترتیب دیا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں لکھوائی؟ تو حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، جب بھی کوئی صورت اترتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے فلاں صورت میں رکھ دو، تو اس کے بارے میں آپ نے نہیں ارشاد فرمایا، چونکہ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے ہمیں بسم اللہ نہیں بتائی تو ہم نے بھی بسم اللہ نہیں لکھی۔ سورہ توبہ جو ہے مدینہ میں سب سے آخر میں یہ سورت نازل ہوئی، سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ توبہ ہے، اور سب سے پہلے مدینہ شریف میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ انفال ہے۔ سورہ توبہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کو توبہ کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت کو سورت توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں چند ایمان والوں کی توبہ کا ذکر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا تھا۔ دوسرا، اس سورت کا نام سورہ برات ہے۔ برات کا مطلب ہے بیزاری اختیار کرنا، لا تعلق ہونا۔ تو اس سورت کو سورہ برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین نے مشرکین سے وعدہ توڑتے ہوئے لا تعلق ہونے کا اعلان کیا ہے۔ 9 ہجری کو یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تبوک سے واپسی کے موقع پر حج کا موسم تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کا ارادہ تھا حج کرنے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے نہ گئے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مشرکین بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو وہ لباس پہنیں گے لباس حلال کی کمائی کا نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اس میں حرام کے کپڑے پہن کے جائیں گے
تو یہ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تھی، وہ اس کو نہیں اچھا سمجھتے تھے، وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ کی طرف بھیج دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ نے جا کر اعلان کر دینا ہے حج کے دوران، آج کے بعد مشرکین جو ہیں وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، حرم کی حدود میں وہ داخل نہیں ہو سکتے اور نہ وہ حج کریں گے۔ اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا کہ آپ نے جا کے اعلان کر دینا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مشرکین سے تمام جو معاہدے ہیں وہ توڑ دیے ہیں، اب جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے حضرت ابوبکر کو بھیجا، پھر ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ توبہ کی 30 آیتیں یاد کروا کے بھیجا کہ جا کر لوگوں کو سنانی ہے، اور ہر خیمے میں جا کر اور ہر قافلے والے کو جا کے بتانا ہے کہ آج کے بعد مشرکین جو ہیں وہ حرم کی حدود میں داخل بھی نہیں ہو سکتے اور نہ وہ حج کر سکیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے معاہدے توڑ دیے۔ تو 9 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم اجتماع میں، حج کے عظیم اجتماع میں، جب لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، تب یہ اعلان کیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی معاہدہ نہیں مشرکوں سے۔ یہاں پہ لوگ توڑ دیتے ہیں نا وعدہ، بغیر بتائے بغیر پوچھے، لیکن قربان جاؤں دین اسلام سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ مشرکوں سے بھی وعدہ توڑنا ہے تو علل اعلان توڑنا ہے، چھپ کے نہیں توڑنا کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ براءۃ من اللہ، اعلان برات ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم تم نے وعدہ کیا، من المشرکین مشرکوں سے۔ براءۃ اعلان برات ہے، یعنی کہ بیزاری اور لا تعلقی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، عاہدتم تم نے وعدہ کیا، من المشرکین مشرکوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔